علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری اور عمران ریاض خان ہے اس کی جو گرفتاری ہے، ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے جیل میں جانے والا اور دوسری طرف عمران خان کی عزت میں جیل میں جانے والا۔ اس ٹائم ان لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ویڈیو کیوں نہیں بنائی؟ اس ٹائم یہ کھل کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیوں نہیں آئے؟ وہ اس لیے نہیں آئے کہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو سپورٹ کر رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی حالیہ تاریخ کی دو سب سے بڑیاں گرفتاریاں۔ ویسے تو پاکستان کی تاریخ میں بڑی بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں، لیکن میں آج بات کروں گا تحریک لبیک کے سربراہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری اور ابھی جو اینکر پرسن عمران ریاض خان ہے اس کی جو گرفتاری ہے۔ ان دو گرفتاریوں کے اوپر بات کریں گے، ان کے خلاف عوام کا کیا ری ایکشن آیا ہے اور میڈیا کیا کیا کردار ہے اور تاریخ ان کو کن الفاظ میں یاد کرے گی، اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ویسے کوئی موازنہ تو ہم نہیں کر سکتے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور عمران ریاض خان کا، کیونکہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو پوری دنیا جانتی ہے، امت مسلمہ کا لیڈر ہے، اور اس نے جو کام کیا ہے ختم نبوت کے اوپر جو پہرا دیا ہے، اس نے ایک بہت بڑی مذہبی سیاسی جماعت کو کھڑا کیا ہے جو بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ اور عمران ریاض ایک صحافی ہے، اور صحافی کی کیا ویلیو ہوتی ہے اس کو اوورآل دیکھا جائے، صحافی بہت اچھی بھی ہے اور ان کے اوپر اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اوورآل اگر عام آدمی سے صحافی کی رائے لی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لفافے والے ہوتے ہیں، یہ بکو مال ہوتے ہیں، سفید کو کالا بنانا، رات کو دن میں تبدیل کرنا، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ جو پاکستان کی تاریخ میں دوسری گرفتاریاں ہوتی ہیں اور یہ خاص کر جو دو گرفتاریاں ہیں، ان میں کافی ڈیفرنٹ ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں کوئی بھی بڑی گرفتاری کسی سیاسی لیڈر کی گرفتاری ہوتی ہے تو اس میں دو قسم کے ریئیکشن آتا ہے۔ اس کو چاہنے والے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ غلط ہوئی ہے گرفتاری، انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، اور جو اس کے مخالف ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار اچھا ہوا ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے، یا جو نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں۔ لیکن ان دو گرفتاریوں کے اوپر میں تفصیلی بات کروں گا، اور پھر عوام کا جو ریئیکشن ہے اور جو میڈیا کا کردار ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے، اور پاکستان کے جو حالات ہیں یا پاکستان میں جو اس ٹائم مہنگائی بیروزگاری چل رہی ہے یا جس مشکل سے گزر رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، عوام ہے، میڈیا ہے، یا ہمارے سیاستدان ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے، کہ ان دونوں کے اوپر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور عمران ریاض کے اوپر سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ان کے اوپر ایلیگیشن کیا ہے، ان کے اوپر الزام کیا ہے، اور ان کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے، یا حقیقت میں ان لوگوں کی اصل غلطی کیا ہے، اصل جرم کیا تھا ان لوگوں کا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، یا اس کے ساتھ آپ حافظ سعد رضوی صاحب کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جب گرفتاری ہوئی تھی تو وہ یہ ہوئی تھی آسیہ ملونہ کی رہائی کے وقت، کہ اس نے احتجاج کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کے خلاف، کہ اس کو پاکستان کو رہا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی وہ آسیہ گستاخہ کے جس کے اوپر آلریڈی پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے آ چکے تھے، اس کو سزائے موت ہو چکی تھی، لیکن جب پورا ثبوت آنے کے باوجود کہ عمران خان نے عیسائی کمیونٹی کے ساتھ ملاقات کی، اس کے کیس کو ری اوپن کیا گیا، پھر بڑے پری پلان طریقے سے ثاقب نثار سے مل کر اس کو رہا کیا گیا، اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے احتجاج کیا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب اس کا خادم حسین رضوی صاحب کا جرم دیکھو کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اس کی عزت اور ناموس کا دفاع کر رہے تھے۔ اب دوسری طرف ہے عمران ریاض صاحب۔ عمران ریاض صاحب کے اوپر کیا الزام ہے کہ آپ نے پاکستانی اداروں کے خلاف، یعنی کہ آپ نے ان کو برا بھلا کہا ہے، ان کے اوپر الزام لگایا ہے، یہ اس کے اوپر الزام ہے۔ اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ احتجاج کیوں کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ اور عمران ریاض نے احتجاج جو مسلسل دنوں سے کر رہے تھے یا غصہ نکال رہے تھے آرمی کے اوپر، تو وہ عمران خان کی وجہ سے نکال رہے تھے۔ عمران خان کی وجہ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے دور حکومت میں بہت جگہ میں پاک آرمی نے ناانصافیاں کی ہیں، جو حالیہ فواد چودھری ہے اس نے انکشاف کیا ہے، اسد عمر نے اس کی تصدیق کیا ہے،
شہرجار افریدی نے آنے سے ٹی وی میں انکار کر دیا ہے کہ جو رانا ثناء اللہ کے اوپر کیس بنایا گیا تھا تو اس میں پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں تھا، پیچھے آرمی کی طرف سے پریشر تھا جو ہیروئن کا کیس تھا۔ تو یعنی کہ اس ٹائم فوج زیادتی کر رہی تھی، آگے میٹر نہیں کرتا ہے رانا ثناء اللہ ہے کوئی بھی ہے وہ بات نہیں کرتی ہے، یعنی کہ آرمی زیادتی کر رہی تھی تو عمران ریاض خاموش تھے، وہی آرمی نواز شریف کو ڈیل دے رہی تھی تو عمران ریاض خاموش تھے، یعنی کہ عمران ریاض کا جو اعتراض پاک آرمی کے اوپر ہے تو وہ صرف عمران خان کی وجہ سے ہے کہ عمران خان کو کرسی سے کیوں ہٹایا گیا۔ یہ تو ان دونوں کے اوپر الزام آیا اور ان کی جو احتجاج کرنے کی وجہ یہ تو آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ گرفتاری کے دوران جو عوام کا ری ایکشن ہے اور جو میڈیا کا کردار ہے وہ اصل آپ لوگوں کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں رہے تو نہ تو اس کی جیل کے اندر سے کوئی خبر لیک ہوئی، نہ اس کا گھر سے کوئی کھانا جا رہا تھا، نہ اس کی کوئی جو موومنٹ تھی وہ پبلک ہو رہی تھی، نہ اس کے اوپر کوئی ٹی وی ٹاک شو میں کسی میڈیا چینل میں اس کے اوپر تبصرہ ہو رہا تھا، نہ پاکستان میں کہیں اس کے حق میں احتجاج ہو رہا تھا۔ جب وہ گرفتار ہو گیا اور جب وہ رہا ہو گیا کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کے جو کارکن تھے، اس کے جو وکلا تھے، لیگل ٹیم تھی وہ عدالتوں میں جاتی تھی، وہ کیس فیس کر رہی تھی، لیکن پورے پاکستان میں کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ پاکستان کا نہیں پوری دنیا امت مسلمہ کا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جس نے پوری دنیا کے اوپر احسان کیا، پوری دنیا کے اوپر احسان کیا اور ناموس کے اوپر اس نے پہرا دیا اور اس کے جنازے نے ثابت کیا، تو کسی پاکستانی عوام کو علم ہی نہیں تھا۔ میڈیا کی غیرت سوئی ہوئی تھی، میڈیا انصاف اس ٹائم میڈیا کو انصاف نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی خبر اس کی بریک نہیں ہو رہی تھی، کہیں احتجاج نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن دوسری طرف ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے جیل میں جانے والا اور دوسری طرف عمران خان کی عزت میں جیل میں جانے والا، جس کی ڈیلی کی بنیاد پہ ہر گھنٹے بعد ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے، کبھی تو وہ جوس پی رہا ہے، کبھی وہ کسی کی جھولی میں سر رکھ کے سو رہا ہے، ہر عدالت میں اس کے حق میں احتجاج ہو رہے ہیں، بہت بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، اس کی وہ گھر میں ٹیلی فون سے باتیں کر رہا ہے، اس کے لیے اچھے سے اچھے کھانے جا رہے ہیں، اس کو پوری میڈیا کوریج مل رہی ہے، پورا میڈیا اس کو ہیرو بنا کر پیش کر رہا ہے، ایک معصوم بنا کر پیش کر رہا ہے۔ کارکن جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا لیڈر ہے، اس عمران ریاض نے پاکستانی قوم کی آواز ہے، یہ پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے، یہ ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے، جیسا کہ وہ عمران خان کے کہتے ہیں۔ لیکن بچے کو معلوم ہے کہ عمران ریاض نے آرمی کے خلاف اگر جو زبان استعمال کی یا جو اعتراض اٹھایا تو وہ صرف عمران خان کی وجہ سے اٹھایا، کیونکہ عمران خان سے کرسی چھین لی گئی۔ اگر عمران ریاض جینین پاک آرمی کے اوپر الفاظ اٹھاتا، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آواز اٹھاتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے وہ غلط ہے، وہ رجیم چینج میں ملوث تھے یا وہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، تو میں بالکل عمران خان ریاض کے ساتھ حق میں کھڑا ہوتا کہ آپ نے صحیح کہا ہے۔ لیکن عمران ریاض کے جو اعتراض ہیں نا ان میں منافقانہ اس نے اینالائز کیا، تجزیہ کیا، رپورٹنگ کی۔ وہ کیسے کہ جب رجیم چینج جو اصل عمران ریاض کے اوپر جو اعتراض لگایا گیا، رجیم چینج سیمینار کے دوران جب عمران ریاض خطاب کر رہے تھے، بڑا جذباتی خطاب کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ لوگوں نے ہمیں کرپشن کا ثبوت دیا، آپ لوگوں نے ہمیں ویڈیو دکھائی، تم کا لفظ استعمال کر رہا تھا، یعنی وہ ڈائریکٹ باجوہ کو مخاطب کر رہا کہ تم نے ہم کو بتایا کہ یہ چور ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ ڈاکو ہیں، میں اس جنگ میں شریک ہوا، آپ بھاگ گئے، میں کیوں بھاگوں، یعنی بڑی ہیپر قسم کے اس نے وہ تقریر کر رہا تھا۔ اس کی تقریر کے بعد ٹھیک اسی ٹائم آگے معید پیرزادہ آیا اور معید پیرزادہ نے کیا کہا کہ خان صاحب آپ نے کیسے بیع کر لیا کہ نواز شریف بیمار ہے اور وہ سیریس ہے، ہم کو تو یقین نہیں ہو رہا تھا، عمران ریاض کو یقین نہیں ہو رہا تھا، سمیع ابراہیم کو یقین نہیں ہو رہا تھا، آپ نے کیسے یقین کر لیا؟ یعنی کہ جس ٹائم نواز شریف کو ڈیل ہو رہی تھی کس کی طرف سے؟ پاک آرمی کی طرف سے، اور عمران خان کو تو چلو یقین تھا، ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ بیمار ہے، معید پیرزادہ کے بقول عمران ریاض کو بھی یقین نہیں تھا، سمیع ابراہیم کو بھی یقین نہیں تھا اور معید پیرزادہ کو، تو اس ٹائم یہ پاکستان کی آواز کیوں نہیں بنے؟ اس ٹائم ان لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ویڈیو کیوں نہیں بنائی؟ اس ٹائم یہ کھل کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیوں نہیں آئے؟ وہ اس لیے نہیں آئے کہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو سپورٹ کر رہی تھی، اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے پاس کھڑی تھی۔ نمبر دوسرا پوائنٹ،
یہی عمران ریاض کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہم کو کہتی ہے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ فراڈیاں ہیں، یہ پاکستان کو لوٹ کے کھا جائیں گے۔ بالکل ہم یقین کرتے ہیں عمران ریاض کی بات کے اوپر کہ وہ ٹھیک کہا ہے پاک آرمی نے، لیکن عمران خان کی 3.5 پونے 4 سالہ دور حکومت میں پاک آرمی بھی نون لیگ کے خلاف تھی، پاک آرمی بھی یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ بھی پیپل پارٹی اور ان ڈاکوں کے خلاف تھی، اور عمران خان بھی 25 سال سے سٹرگل کر رہا ہے کہ ان چوروں اور ڈاکوں سے قوم کی جان چھڑائی جائے، اور عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی پلیٹ فارم پہ تھے، ان کا آپس میں اچھا یعنی ریلیشن شپ چل رہا تھا، تو پھر کس نون لیگ کے خلاف کسی کرپٹ کو جیل میں ڈالا گیا؟ کسی کرپٹ سے پیسہ لوٹا ہوا واپس کیا گیا؟ جب فوج ہی ساتھ ہے اور عمران خان بھی سیریس تھے، فوج بھی سیریس تھی، تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ یا تو عمران خان نہیں کرتے تھے، یا عمران ریاض جھوٹ بول رہا ہے کہ فوج سیریس نہیں تھی۔ تو ناظرین، یہ جو دوغلی پالیسی یا منافقانہ رویہ ہوتا ہے نا، تو اس سے تو عمران ریاض کا جو کیس ہے وہ کلیئر بھی نہیں ہے، یعنی کہ اس کے اوپر 100% آدمی جو عمران ریاض الزام لگا رہا ہے اس کے اوپر تو کسی کا یقین بھی نہیں ہے، لیکن جو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو الزام تھا یا جس کی وجہ سے وہ گرفتار کیا گیا، تو اس کے اوپر تو کسی کا ڈاؤٹ بھی نہیں تھا، کیونکہ جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے احتجاج کیا تو اس ٹائم صرف تحریک لبیک نے احتجاج نہیں کیا تھا، پاکستان کے ہر مقطع فکر سے تعلق رکھنے والی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، چاہے اس میں دیوبندیاں ہیں، چاہے بریلوی ہیں، چاہے شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہے، سب لوگوں نے احتجاج کیا تھا۔ سمیع الحق صاحب کی آپ ویڈیو دیکھ لو، سمیع الحق صاحب نے کیا کہا تھا؟ خادم حسین رضوی صاحب یا پیر افضل قادری صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کہا، سمیع الحق صاحب نے تو ڈائریکٹ کہا تھا کہ عمران خان، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، آپ امریکہ کے دباؤ میں مت آؤ، اور 4 گھنٹے بعد اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ تو اس ٹائم علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی گرفتاری اور حافظ سعد رضوی صاحب کی گرفتاری، اور اب عمران ریاض کی گرفتاری، اس ٹائم آپ عوام کا ریئیکشن بھی دیکھ لو اور میڈیا کا کردار بھی دیکھ لو، پھر آپ اپنے گریبان میں جھانکو کہ اس ملک کی بربادی کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس ملک کو اس حالت میں پہنچانے والے ہمارے سیاستدان ہیں یا ہم خود ہیں؟ تو میرے خیال میں اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ اپنے گریبان میں جھانکیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کن لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہماری اس میں کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، تو پھر میرا خیال ہے آپ کے سامنے ہر چیز واضح ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی۔ یہ ہمارے ملک کی اصل بدقسمتی ہے کہ ہم نظریات کی بنیاد پر کسی کو سپورٹ نہیں کرتے، ہم شخصیات کی بنیاد پہ سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا سپورٹر ہے، ہمارا لیڈر ہے، حق پہ ہے، جھوٹ پہ ہے، ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے، لیکن ایسے پاکستان نہیں چلے گا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔